السلام علیکم عزیز بچوں، آج ہم جماعت نویں کلاس میں جو ایک غزل تھا، غزل کا عنوان تھا سوریہ کشمیری کا ایک غزل تھا. ہم نے اس کے دونوں غزلوں کی تشریح آلریڈی کر چکے ہیں. آج ہم ان کے سوال و جوابات ہیں، ان کے ہم جوابات کر رہے ہیں. تو عزیز بچوں، آج کا پہلا سوال آپ سے پوچھا، یہ سوال نمبر 1: شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض کیوں کہا ہے؟ یہ آپ کو سوال ہے، کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہو. کیا ہے؟ شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض کیوں کہا ہے؟ شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض کیوں کہا ہے؟ ہمیں اس کا جواب لکھنا ہے. تو ہم نے جواب اس کا اس طرح لکھا ہے. آپ اپنی کتاب میں پیج نمبر 131 131 صفحہ نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہو. صفحہ نمبر 1، سوال نمبر 1: شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض کیوں کہا ہے؟ صفحہ نمبر 131 آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. 131. تو اس کا جواب ہم نے یہاں لکھا ہے. جواب: شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض کیوں کہا ہے؟ دریائے فرات کو تو یہاں ہم نے لکھا ہے جنگ کربلا کے وقت، یعنی کہ کربلا کی جو جنگ، جو عاشورہ کی جو جنگ ہے، جنگ کربلا کے وقت دریائے فرات پر یزیدی فوجوں کا پہرا تھا. کیا تھا؟ یزیدی فوجوں کا پہرا تھا. اس لیے شہدائے کربلا اس دریا سے اپنی پیاس نہ بجھا سکے، اپنی پیاس نہ بجھا سکے اور پیاسے رہے. اس لیے شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض کہتے ہیں. شاعر دریائے فرات نے کو، آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے. شاعر نے یہاں پر لکھا ہے، نے موضوع نہیں رہے گا، آپ اس نے کو یہاں پر ہٹا سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس نے کو. اس لیے شاعر دریائے فرات کو بے فیض کہا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے سوال نمبر 2، یہاں پر نے کو ہم ہٹا دیں گے، آپ لوگوں کو کنفیوژن ٹھیک رہے گا. شاعر، اس لیے شاعر دریائے فرات کو بے فیض کہتے ہیں. اب آپ سوال نمبر 2 دیکھ سکتے ہو پیج نمبر 131 میں. سراب، یہ بے ہے، صرف بے ہے لکھا ہوا ہے. آپ یہاں پر بھی تھوڑا سا یہ ہے بے. سراب کیا ہے؟ سراب. فریب کے معنوں میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے لکھا ہے. یہاں پر میں نے کیوں بتایا ہے لکھا ہے. یہاں پر آپ لوگ استعمال کیا جاتا ہے لکھ سکتے ہو. کیوں استعمال. الف سین تے عین میم الف لام، تے عین میم الف لام، استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. شراب کو دھوکے اور فریب کے معنوں میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ سوال آپ کا. جواب آپ کو یہاں پر ہم نے لکھا ہے. جب ایک مسافر سفر کرتا ہے تو دور سے چمکتی ریت پانی کے مانند دکھائی دیتی ہے، لیکن جب مسافر نزدیک پہنچتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے. اس لیے شراب کو دھوکے اور فریب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. یہاں پر شراب کے دھوکے اور فریب کے معنوں میں کیوں استعمال کہتے ہیں؟ شراب دھوکے کو کہتے ہیں، فریب کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ تو ہم نے اس کا ریزن یہاں لکھا. ریگستان کو، جب ریگستان میں سفر کرتا ہے جب کوئی مسافر، تو دور سے چمکتی ریت پانی کے معنی دکھائی. جب مسافر سفر کر رہا ہے ریگستان میں، تو کھلے اس ریگستان کے میدان میں دور سے چمکتی ہوئی ریت اس سے پانی کی معنی نظر آتی ہے، جو حقیقت میں کیا ہوتے ہیں؟ ذرات ہوتے ہیں اس ریت کے، جو سورج کی روشنی میں چمکتے ہیں نا، اس کو وہ کیا لگتا ہے؟
پانی لگتا ہے، لیکن جب مسافر نزدیک پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے، اس لیے سراب کو دھوکے اور فریب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 3 اگر آپ دیکھیں، روز و شب کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ روز و شب کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو ہم نے اس کا جواب یہاں لکھا ہے۔ جواب نمبر 3، روز و شب کی کتاب سے مراد ہے زندگی کی کتاب۔ روز و شب کی کتاب سے مراد زندگی کی کتاب، زندگی کی کتاب۔ جو زندگی کی کتاب میں کیا ہے؟ جو دنوں اور راتوں کے سلسلے سے بنی ہوئی ہے، جو دنوں اور راتوں، جس میں دن اور رات ہے نا، دن اور رات سے جو زندگی کا جو حصہ بنا ہے اس کو کتاب سے شاعر نے تشبیہ دی ہے، جس سے دوسرے لفظوں میں عمر رواں کہہ سکتے ہیں۔ عمر رواں یعنی کہ ہماری چلنے والی زندگی، جو ہم زندگی جو گزارتے ہیں اس کو کہتے ہیں عمر رواں۔ تو یہاں پر روز و شب کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ روز و شب کی کتاب سے مراد زندگی کی کتاب جو دنوں اور راتوں کے سلسلے سے بنی ہوئی ہے۔ جو ہماری زندگی جو جس میں دن اور رات آتے رہتے ہیں، اس سے ہم روز و شب کی کتاب سے مراد ہے، جو دنوں اور راتوں کے سلسلے سے بنی ہوئی، جس سے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں عمر رواں کہہ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 اگر آپ دیکھیں گے، سوال نمبر 4 اگر آپ دیکھیں تو یہ سوال نمبر 4 آپ کو یہاں پر نظر آئے گا۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے شاعر کے نزدیک، سوال نمبر 4، شاعر کے نزدیک ظلمتوں کو کس نے مارا؟ شاعر کے نزدیک ظلمتوں کو کس نے مارا؟ تو ہم نے اس کا جواب لکھا ہے، شاعر کے نزدیک ظلمتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارا۔ کس نے مارا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارا۔ سوال نمبر 4، شاعر کے نزدیک ظلمتوں کو کس نے مارا؟ جواب ہمارا کیا رہا؟ شاعر کے نزدیک ظلمتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ نے مارا۔ تو عزیز بچوں، یہ تھے ہمارے 4 سوال اور ان کے جوابات، جن کو آپ اپنی کاپیوں پہ صاف اور خوش کر لکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔